آل انڈیا ریڈیو کے سری نگر، جموں اور لیہ اسٹیشنوں سے پیش ہوتا ہے ہفتہ وار پروگرام جے کے بینک ڈائری۔ تذکرائے روز و شب اور فکر زندگی، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری۔ 26 جون اور ہفتہ وار جے کے بینک ڈائری کا آج کا شمارہ لے کر ہم اپنے سامعین کی خدمت میں حاضر۔ تجھے بتا دوں راز خوشحالی، خدمت سے کمالے خودداری، ہنر کو آزما کے دیکھ ذرا، پتجھڑ سے پھوٹے گی ہریالی۔ اسی امید کے ساتھ کہ ہمارے نوجوان اپنے ہنر کو بخوبی بروئے کار لا کر اپنی اور اپنوں کی زندگیوں میں خوشحالی لائیں گے، ہم اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں خلوص و پیار برا سلام، پربہار آداب، محبت برا ست سری اکال اور خوشیوں برا جولے۔ سامعین، ایک اہم پیش رفت میں جے اینڈ کے بینک ایم ڈی اینڈ سی ای او بلدیو پرکاش نے گزشتہ دنوں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتھا رمن سے نئی دلی میں ملاقات کی۔ میٹنگ کے دوران بلدیو پرکاش نے فائنانس منسٹر کا ان کا قیمتی وقت نکالنے کے لیے شکریہ ادا کیا اور انہیں جے اینڈ کے بینک کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ پیش کیا۔ اس موقع پر بلدیو پرکاش نے مرکزی حکومت کے ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ اور انکلوسیو اکانومی کے ویژن کے لیے کام کرنے کے جے اینڈ کے بینک کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جے اینڈ کے بینک حکومت کی متعدد فلیگ شپ کریڈٹ اسکیمز پر اپنی توجہ پوری طرح مرکوز کیے ہوئے ہے تاکہ جموں و کشمیر میں انٹرپرینورشپ اور خود روزگار کمانے کے لیے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ انہوں نے فائنانس منسٹر کو مزید بتایا کہ جے اینڈ کے بینک کو پی ایم ای جی پی یعنی پرائم منسٹرز ایمپلائمنٹ جنریشن پروگرام کو عملانے میں ملک کے 4 ٹاپ پرفارمنگ بینکس میں ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس کے لیے بینک کو حال ہی میں کھادی انڈیا ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے وزیر خزانہ کو بزنس بڑھانے کے لیے بینک کی طرف سے مرتب کی گئی اسٹریٹجی کے ساتھ ساتھ عوام کو بہترین اور جدید خدمات فراہم کرنے کے بینک کے منصوبوں سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کارپوریٹ گورننس کو بہتر بنانے کے لیے بینک نے جس طرح کے اقدامات اٹھائے ہیں اس کے پیش نظر جے اینڈ کے بینک ملک کے ٹرسٹڈ اور ٹرانسپیرنٹ فائنانشل انسٹیٹیوشنز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر جے اینڈ کے بینک کی تعریف کرتے ہوئے فائنانس منسٹر نرملا سیتا رمن نے کہا، جے اینڈ کے بینک جموں و کشمیر اور لداخ کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر حصوں کی ترقی میں اپنا کردار بخوبی ادا کر رہا ہے۔ البتہ انہوں نے بینک کو فائنانشل امپاورمنٹ کا اپنا مشن جاری رکھنے کی ہدایت دی اور یہ کہ جے اینڈ کے بینک کی تمام کوششیں لوگوں کو درپیش اکنامک چیلنجز دور کرنے سے ہم آہنگ ہونی چاہیے۔ جے اینڈ کے بینک ایم ڈی اینڈ سی او کو ان کی کوششوں اور اقدامات کے لیے نیک خواہشات پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے بلدیو پرکاش پر زور دیا کہ وہ نوجوانوں کو معاشی طور پر سیلف ریلائنٹ بنانے پر بینک کی خاص توجہ برقرار رکھیں۔ سامعین، جموں کشمیر میں کام کر رہے بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے گزشتہ بدھ یو ٹی کے چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا کی صدارت میں 7ویں یونین ٹیریٹری لیول بینکرز کمیٹی کی میٹنگ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں منعقد ہوئی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ایگریکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ اٹل ڈلو، ایڈیشنل چیف سیکرٹری فائنانس انڈسٹریز اینڈ کامرس وویک بھاردواج، پرنسپل سیکرٹری ایچ یو ڈی ڈی دھیرج گپتا، ایم ڈی این سی ای او جے این کے بینک، کنوینر جے کے یو ٹی ایل بی سی بلدیو پرکاش، ریجنل ڈائریکٹر ریزرو بینک آف انڈیا کمل پی پٹنائک اور حکومت، آر بی آئی، نبارڈ، بینکوں، لیڈ ڈسٹرکٹ مینیجرز، لائن ڈپارٹمنٹس اور انشورنس کمپنیز کے سینئر افسران نے بھی اس اعلیٰ سطحی میٹنگ میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے جموں کشمیر میں آپریٹ کر رہے بینکوں اور دیگر فائنانشل انسٹیٹیوشنز پر زور دیا کہ وہ یو ٹی میں معاشی ترقی کو اگلے درجے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کریں اور یہ کہ حکومت جموں و کشمیر آنے والے 5 سالوں میں یہاں کی اکانومی کو دوگنا کرنے کا تصور کر رہی ہے اور اس ہدف کو پورا کرنے میں بینکوں کا بہت ہی بڑا اور اہم کردار بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کریڈٹ ڈسپنسیشن کو اعداد و شمار کے چشمے سے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ قرضے فراہم کرنے کا اصل مقصد لوگوں کی مالی مدد کر کے ان کے حالات میں سدھار اور ان کی زندگی کو بہتر بنانا ہے تاکہ سماج اور لوگوں میں مستقل بنیادوں پر ترقی اور خوشحالی جڑ پا سکے، اور اس حوالے سے ضروری ہے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اور بینکوں کے درمیان مکمل تعاون ہو۔ ڈاکٹر اے کے مہتا نے حکومت جموں کشمیر کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دی
کہ وہ ایک ایسا آن لائن پورٹل تیار کریں جس میں روزگار پیدا کرنے کی تمام اسکیموں کے بارے میں جانکاری مہیا ہو، تاکہ بے روزگار نوجوانوں اور اسٹارٹ اپس کو اکنامک سیلف ریلائنس کے اپنے سفر کو شروع کرنے میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چیف سیکرٹری نے یوٹی میں کام کرنے والے بینکوں سے تلقین کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جموں کشمیر میں اسکول جانے والے تمام بچوں کا بینک اکاؤنٹ ہو۔ نیشنل اسٹریٹجی فار فائنینشیل انکلوژن پروگرام کے تحت بینکنگ ٹچ پوائنٹس کھول کر بینکنگ سے محروم دور دراز علاقوں میں بینکنگ خدمات پہنچانے کے ہدف کی 100% کوریج کے لیے چیف سیکرٹری نے بینکوں کو سراہتے ہوئے انہیں اسی طرح بینکنگ کو لوگوں کے ڈور سٹیپس پر پہنچانے کے لیے مستقبل میں بھی کوششیں جاری رکھنے کی تلقین کی۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر اے مہتا نے بینکوں پر زور دیا کہ وہ پریورٹی سیکٹر میں قرضے فراہم کرنے میں بہتری لا کر کلہم معاشی ترقی میں اپنا بھرپور کردار نبھائیں۔ مشن یوتھ کے تحت کریڈٹ ڈسپنسیشن کو اور بہتر بنانے اور ہائی ڈینسٹی ایپل کے پوٹینشیل کو مزید ایکسپلائٹ کرنے کے لیے انہوں نے بینکوں پر خاص زور دے کر کہا کہ وہ ایسی ٹیلر میڈ اسکیمز وضع کرے جو کہ حکومت کی بجائے انٹرپرائز ڈریون ہو۔ اس سے قبل اپنے ویلکم ایڈریس میں ایم ڈی اینڈ سی او جے اینڈ کے بینک کنوینر جے اینڈ کے یو ٹی ایل بی سی بلدیو پرکاش نے حکومت جموں کشمیر کو یقین دلایا کہ یو ٹی میں کام کرنے والے سبھی بینک ایمپلائمنٹ جنریشن اور پاورٹی ایلیویشن کے لیے ہر ممکن تعاون دیں گے۔ میٹنگ کے دوران جنرل مینیجر جے اینڈ کے بینک سعید رئیس مقبول نے مالی سال 2021-22 کے دوران مختلف شعبوں میں مختلف بینکوں کی مالی کارکردگی اور کامیابیوں پر پریزنٹیشن دیتے ہوئے بتایا کہ جموں کشمیر میں کام کر رہے بینکوں نے اینول کریڈٹ پلان کے تحت ہدف کا 82%، 12,53,654 بینیفیشریز کو 36,758.34 کروڑ روپے کے قرضے جات تقسیم کر کے حاصل کیا ہے، جس میں سے صرف جے اینڈ کے بینک نے 8,71,928 بینیفیشریز میں 23,633.84 کروڑ روپے تقسیم کیے ہیں۔ اس طرح جے اینڈ کے بینک نے فزیکل ٹرمز میں اے سی پی ٹارگٹس کو عبور کر کے 116% اور فائنانشل ٹرمز میں ٹارگٹ کو 106% کے حصول کے ساتھ نہایت ہی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر یو ٹی میں پریمیئر اور ٹاپ پرفارمنگ بینک کی حیثیت کو برقرار رکھا ہے۔ دوستو، اپنے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کو مزید گہرا کرتے ہوئے جموں کشمیر بینک نے گزشتہ جمعرات جموں یونیورسٹی کے احاطے میں ایک اے ٹی ایم نصب کیا۔ بینک کے جنرل مینیجر اور زونل ہیڈ جموں شری شرما نے کنٹرولر ایگزامینیشن یونیورسٹی آف جموں سنجیو مہاجن، ڈائریکٹر ڈسٹنس ایجوکیشن نیلو رومیترا اور دیگر بینک افسران اور یونیورسٹی اتھارٹیز کی موجودگی میں اس اے ٹی ایم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر بینک کے اس عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہ وہ اپنے کسٹمرز کو نیئرسٹ پاسبل لوکیشن پر ہائی ٹیک سروسز فراہم کرتا رہے گا، شریش شرما نے کہا بدلتے ہوئے اکنامک لینڈسکیپ اور لوگوں کی بڑھتی ہوئی بینکنگ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر اپنے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کو مزید گہرا اور مؤثر بنانا جے اینڈ کے بینک کی ٹاپ پرائیورٹی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یونیورسٹی کیمپس میں اے ٹی ایم کی کمیشننگ سے کیمپس میں آنے والے لوگوں، وہاں کے سٹاف اور اسٹوڈنٹس کو بینکنگ کے حوالے سے مزید سہولت ہوگی۔ سامعین، آج کے شمارے میں ہم نامینیشن فیسلٹی کے اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بینک میں ڈپازٹ اکاؤنٹ کھولتے وقت آپ ایک فارم بھرتے ہیں جس میں باقی ڈیٹیلز کے ساتھ ساتھ نامینیشن کالم بھی ہوتا ہے۔ اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈپازیٹرز یہ اہم کالم غیر ضروری سمجھ کر خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ چونکہ موت پر کسی کی دسترس نہیں ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈپازیٹرز کی خدا نخواستہ موت ہونے پر نامینیشن ڈیٹیلز کا فارم میں درج نہ ہونا وارثوں کے لیے کافی مشکلات کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے یاد رہے کہ نامینیشن فیسلٹی یا نامزدگی کی سہولت مرنے والے ڈپازیٹرز کے کلیمز کو سیٹل کرنے کے طریقہ کار کو آسان بناتی ہے۔ نامینیشن فیسلٹی سے بینک کو فوت شدہ شخص کے اکاؤنٹ میں جمع بقایا رقم کی ادائیگی کے لیے ویلڈ ڈسچارج مل جاتا ہے، جس سے نامنی کے اکاؤنٹ میں بلا کسی دقت یا دیری سے رقم جمع کی جا سکتی ہے۔ واضح رہے، نامینیشن فیسلٹی بینک لاکرز کے لیے بھی دستیاب ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ نامینیشن ڈیٹیلز اپنے ڈپازٹ اکاؤنٹس یا لاکرز میں فراہم کریں۔ سامعین، اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ تک گورنمنٹ اسپانسر اسکیمز کی جانکاری پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔
ताकि हमारे बेरोजगार नौजवान भाई और बहनें उनका बर वक्त फायदा उठा सकें। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक खास स्कीम के बारे में जो ख्वातीन कारोबारियों की माली इआनत के लिए तरतीब दी गई है और इस स्कीम का नाम है हौसला। इस स्कीम के तहत मौजूदा ख्वातीन कारोबारियों को माशी और माली तौर पर काबिल अमल नया एंटरप्राइज कायम करने या ज़राअत के शोबे से मुंसलिक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को अपग्रेड करने के लिए माली मदद फराहम करना है। वो ख्वाहिशमंद वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो इस स्कीम से फायदा उठाना चाहते हो की उम्र कर्ज के लिए दरख्वास्त देते वक्त 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज की सूरत में कम से कम शेयर होल्डिंग 33% और कंट्रोलिंग स्टेक्स ख्वातीन के पास होने चाहिए और कर्ज लेने वाली ख्वातीन किसी बैंक या मालियाती इदारे के डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। इस स्कीम के तहत कर्ज की रकम की हद ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रखी गई है। इस स्कीम में प्रोजेक्ट कॉस्ट का ज्यादा से ज्यादा 80% कर्ज के तौर पर दिया जाता है और मार्जिन मनी प्रोजेक्ट कॉस्ट का कम से कम 20% दरकार है। इस स्कीम में बोरोवर्स को लिए गए कर्जे से क्रिएट किए गए तमाम एसेट्स बैंक के पास बतौर प्राइमरी सिक्योरिटी, मॉर्टगेज या हाइपोथेकेट रखना लाजमी है। कर्ज लेने वाले की सहूलत के लिए 10 लाख की रकम तक कोई कोलैटरल सिक्योरिटी दरकार नहीं है, जबकि 10 लाख से 50 लाख तक के कर्ज के लिए जिन लवाजमात को पूरा करना जरूरी है वो यूं है। एक सूरत में बोरोवर को CGTMSE गारंटी फीस जमा करना लाजमी है, जबकि इसके साथ बोरोवर को किसी सिक्योरिटी या गारंटर की कोई जरूरत नहीं है। इस कर्जे को हासिल करने के लिए बोरोवर के लिए जो दूसरी शर्त रखी गई है, इसमें मार्केट वैल्यू के बराबर बोरोवर्स कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने हुसूल करदा लोन की रकम के बराबर मॉर्टगेज रख सकते हैं। इस लोन की रिपेमेंट की मुद्दत 84 महीने मुकर्रर की गई है, जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स में रिपे करना होगा। ख्वाहिशमंद वुमेन एंटरप्रेन्योर्स से गुजारिश है कि इस स्कीम के हवाले से मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अपने नजदीकी J&K बैंक ब्रांच से आज ही राब्ता कायम करें। सामईन, J&K बैंक अपने उन ग्राहकों को राहत देने के लिए पेश रहता है जो किसी जायज वजह से बैंक से लिए गए कर्जे अदा न कर पाए हों। इसी जज्बे की एक कड़ी के तौर पर बैंक ने 15 लाख रुपए तक के कर्जाजात जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स करार दिए गए हों के लिए स्पेशल कर्ज मुक्ति OTS स्कीम 2022 लॉन्च की। कर्ज मुक्ति OTS स्कीम 2022 के तहत ऐसे अकाउंट्स अहल होंगे जिनकी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस 31 मार्च 2022 तक 15 लाख रुपए से कम होगी और जिन्हें डाउटफुल 3 और लॉस एसेट्स के जुमरे में क्लासिफाई किया गया हो। इसके अलावा स्कीम के तहत वो अकाउंट्स भी अहल होंगे जिनके हवाले से अदालतों या DRTs में केसेस पेंडिंग हों और जहां सार्फियासी एक्ट 2002 के तहत बैंक ने पहले ही नोटिस इजरा की हों। एलिजिबल बोरोवर्स से गुजारिश है कि वो इस सुनहरी मौके का फायदा उठाने के लिए जल्द अज जल्द अपनी बैंक शाख से राबिता कायम करें। वाज़ेह रहे, स्कीम 16 सितंबर 2022 तक नाफिजुल अमल रहेगी। और अब आज के इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि कर्ज मुक्ति स्कीम 2022 के तहत जो एलिजिबल बोरोवर्स सेटलमेंट की रकम 1 महीने के अंदर अंदर अदा करेंगे वो कितने फीसद इजाफी रियायत के हकदार होंगे। आपके ऑप्शंस थे 2%, 3% या 5%। इस सवाल का सही जवाब है 5%। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारे ईमेल मौसूल हुए और लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से शौकत अहमद ऋषि, बुट्टू बांडीपोरा। जम्मू डिवीजन से श्यामलाल, गुलाब भवन जम्मू। और लद्दाख से कोंचक गलसन, विलेज डोमकर लेह। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को J&K बैंक की तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि माली साल 2021-22 के दौरान J&K बैंक ने कितने कर्जाजात लोगों को फराहम किए। आपके ऑप्शंस है 23,633.84 करोड़ रुपए, 36,758.34 करोड़ रुपए या 13,634.81 करोड़ रुपए। आपके जवाबात हमें 29 जून 2022 बुधवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। अलबत्ता इस बात का ध्यान रखा करें कि अपनी ईमेल्स में अपना अकाउंट नंबर जरूर मेंशन किया करें। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है, तो लेते हैं रुखसत अगली इतवार तक। जब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान। अभी आप सुन रहे थे JK बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट,
जम्मू कश्मीर बैंक। यही इस बज़्म यारा में बहुत मिलती है आगाही, मसाइल का तस्वुर भी मसाइल की शनासाई। ये मकामे हम सरी है और अदाए रहे बरी। जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी।